بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہماری تلاوت کا آغاز 24ویں پارے سے ہوا تھا۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے آغاز میں دو طرح کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹوں کے حمایتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جھٹلاتے ہیں، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور دوسرا وہ طبقہ ہے کہ جو سچائی کے عادی ہیں، سچائی کے حمایتی ہیں، سچائی کے پیروکار ہیں، ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ پھر مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکاتے تھے، دھمکیاں دیا کرتے تھے، ڈرایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کی حفاظت کے لیے کافی نہیں ہے؟ کہ ان کو یہ معلوم نہیں، ان کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ جو بندہ اللہ کے کام کر رہا ہو کہ اللہ اس کی حفاظت نہیں فرمائیں گے؟ اور جب اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں کوئی آ گیا تو کون سی طاقت ہے جو اس کو نقصان پہنچا سکے؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ مشرکین جن بتوں کو پوجتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، کیا یہ کوئی نفع ان کو پہنچا سکتے ہیں یا کوئی ان کی تکلیف دور کر سکتے ہیں؟ کوئی فائدے کی چیز ان کی پوری کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ مشرکین کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور بعض کمزور اہل ایمان کی بھی یہ حالت ہے کہ اللہ کا ذکر آتا ہے تو پیشانی پر بل آ جاتا ہے، اور مشرکین کے سامنے ان کے معبودوں کا ذکر آتا ہے تو چہرے پر خوشی کے آثار آ جاتے ہیں۔ جیسے اہل ایمان میں سے کمزور لوگوں کے سامنے دینی، ایمانی، قرآنی باتیں ہوں یا قرآنی تلاوت ہو تو بوجھ سا معلوم ہوتا ہے، اور یہی چیزیں ہٹ کر میوزیکل چیزیں جو کہ معاشرے میں سنی جاتی ہیں تو گھنٹوں گھنٹے سنتے ہیں اور بوجھ نہیں لگتا۔ تو یہ حالت تو مشرکین کی تھی جو ایمان سے محروم تھے۔ پھر اگلی آیت ہے آیت نمبر 46 سورہ زمر کی۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن کریم کی وہ آیت معلوم ہے کہ اس کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اللہ کی پکڑ میں آ جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو گرفتار کر لیں تو وہ تمنا کرے گا کہ ساری دنیا کا خزانہ لے لیا جائے، نجات مل جائے، لیکن پھر نجات کا اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ پھر انسان کی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ سے فریادیں کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب اس کو نعمتوں سے نوازتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا اس پر کرم ہوتا ہے، فضل ہوتا ہے، تو کہتا ہے کہ میری صلاحیت، میرا علم، میرے کمال سے مجھے یہ سب کچھ ملا ہے۔ اللہ کو بھی بھول جاتا ہے اور اپنی اوقات کو بھی بھول جاتا ہے۔ اس ناشکری کی وجہ سے وہ آزمائش میں آ جاتا ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سب چھن جاتا ہے۔ انسان کی حالت یہ ہونی چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر کرے، جتنے بھی اس پر اللہ کے انعامات ہوں نسبت اللہ ہی کی طرف کرے۔ پھر کچھ لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے زمانے کفر میں بڑے بڑے گناہ کیے تھے، اور جب ان کو اسلام کی دعوت دی گئی تو انہوں نے سوال کیا، کیا اسلام لانے سے وہ سارے گناہ ہمارے معاف ہو جائیں گے؟ تو یہ آیت نازل ہوئی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اس آیت کے بارے میں فرماتے تھے، گنہگاروں کے لیے سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکموں کو نہ ماننا تکبر کی علامت ہے، اور متکبرین کا انجام جہنم ہے۔ اور متقیوں سے متعلق بیان فرمایا کہ متقیوں کو اللہ تعالیٰ
تقوی کی برکت سے کامیابی عطا فرماتے ہیں، خوشخبریاں عطا فرماتے ہیں، غم اور دکھ سے بچاتے ہیں جو تقوی کی زندگی گزارتے ہیں۔ پھر میدان محشر کا تذکرہ ہے۔ میدان محشر سے پہلے جب دنیا میں سور پھونکا جائے گا اور پہلی دفعہ کے سور پھونکنے سے ساری دنیا کا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا، ختم کر دی جائے گی دنیا کو ختم کر دیا جائے گا۔ اور جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو سارے مردے قبروں سے نکل کر میدان محشر کی طرف جائیں گے اور حساب و کتاب ہوگا۔ اور جب حساب و کتاب ہوگا تو آگے جہنمیوں کا تذکرہ ہے کہ جب ان کی بدعمالیاں ان کے سامنے آئیں گی، گناہوں کی وجہ سے ان کو جہنم میں دھکیلا جائے گا، تو داروغ جہنم ان سے کہے گا کیا تمہیں اللہ کے رسول نے ڈرایا نہیں تھا؟ کیا تمہیں کسی نے دین کی بات، اسلام کی بات، صحیح بات نہیں سمجھائی تھی، ڈرایا نہیں تھا؟ تو وہ کہیں گے بلا، ہمیں ڈرایا گیا تھا، لیکن ہماری ہی ناراضگیوں کی وجہ سے ہم پر عذاب کی بات پوری ہو چکی تھی اور ہم نے بات نہیں مانی، اس لیے آج ہم عذاب میں یعنی جہنم میں جل رہے ہیں۔ پھر جنتیوں کا تذکرہ ہے کہ ان کو بڑے اعزاز اور استقبال کے ساتھ جنت کی طرف لے جایا جائے گا اور جنت کے سارے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے اور وہ بڑے اعزاز اور اکرام کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ سورہ مومن ہے۔ اس سورت کی جو ابتدائی آیتیں ہیں، ابتدائی 3 آیتیں، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دن کے شروع میں آیت الکرسی اور سورہ مومن کی ابتدائی 3 آیتوں کی تلاوت کر لے، وہ اس دن ہر طرح کی برائی اور تکلیف سے محفوظ رہے گا۔ اور اسی طرح اس صورت میں ایک آیت ہے حامیم، حامیم، اس کے ساتھ حدیث شریف میں ہے کہ حامیم لا ینصرون پڑھ لو تو دشمن سے بچے رہو گے۔ دشمن کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے یہ حدیث میں ایک جملہ آیا ہے حامیم لا ینصرون، اس کے پڑھنے سے دشمن کے شر سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ پھر ان فرشتوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے عرش الہی کو اٹھایا ہوا ہے۔ یہ فرشتے اہل ایمان کے حق میں بڑے بہت خیر خواہ ہیں اور اہل ایمان کے لیے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو اور ان کی اولادوں میں سے جو نیکی کی زندگی اختیار کرے ان کو بھی جنت میں داخل فرما۔ یعنی اہل ایمان پر فرشتے وہ جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائیں وہ بھی مہربان ہیں۔ پھر قیامت کے دن کا تذکرہ ہے کہ دنیا میں تو بہت سارے لوگ بادشاہت بھی کرتے تھے، وزارتیں بھی سنبھالا کرتے تھے اور ان کے احکامات چلا کرتے تھے، اور جو وہ کہا کرتے تھے بعض دفعہ وہ ہو جاتا تھا، لوگوں پر ان کے حکم چلا کرتے تھے۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن ساری بادشاہتیں ختم ہو جائیں گی اور اس دن صرف ایک اللہ کا حکم چلے گا اور اللہ کے حکم سے فیصلے ہوں گے، اسی کا تذکرہ ہے۔ پھر ہر شخص کو اس دن اس کے کیے ہوئے کا بدلہ دیا جائے گا، کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ پھر گزشتہ قوموں کا تذکرہ ہے، قوم عاد، قوم سمود۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قومیں ان کا تذکرہ فرماتے ہیں جگہ جگہ کہ یہ بڑی طاقتور تھے، مضبوط تھے، جسمانی لحاظ سے خوب صحت مند تھے اور قد و قامت کے لحاظ سے بھی درخت کے تنوں کی طرح لمبے لمبے تھے۔ پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھروں کو بنا لینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، آج بھی دنیا میں ان کے بنائے ہوئے گھر موجود ہیں۔ اس قدر طاقتور اور مضبوط تھے کہ درختوں کے تنوں کو ہاتھوں سے اکھاڑ کر پھینک دیا کرتے تھے۔ اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی تھی جسمانی لحاظ سے، اور صحت ایسی تھی کہ 200 سال تک ان کے سروں پہ بال جو تھے وہ سفید نہیں ہوا کرتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کری تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا، اور ایسا پکڑا کہ زمینوں میں پٹخ کر ان کو مارا، جیسے کپڑے زمین میں پٹخے جاتے ہیں دھوتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ہواؤں کے ذریعے سے زمین پر پٹخا، اور اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے ان کو نمونہ عبرت بنایا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ، دیکھو زمین میں گھومو اور ان قوموں کا ذرا حال دیکھو کہ کس قدر طاقتور تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو پھر ان کی صحت، ان کی طاقت ان کو نہ بچا سکی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک و برباد کیا۔ پھر فرعون کا تذکرہ ہے۔
فرعون کے دربار میں ایک مرد مومن تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا رجل مؤمن، مرد مومن. یہ فرعون کے وزراء میں شامل تھا. خفیہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا اور خفیہ فرعون کی چالوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچایا بھی کرتا تھا. جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ کیا اپنے دربار میں وزراء کی سامنے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے قتل کی تدبیر جو ہو رہی تھی اس سازش کے بتانے والے بھی یہی رجل مؤمن تھے، رجل مؤمن جن کو اللہ کہہ رہے ہیں مرد مؤمن. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام انہی کے کہنے پر مصر کو چھوڑ کر مدین چلے گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قرآن کریم میں تعریف بھی کی ہے اور ان کا تذکرہ بھی فرمایا ہے. اور ان کا اپنی قوم کو سمجھانا، یہ اپنی قوم کو سمجھاتے تھے کہ میری قوم کے لوگوں، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، تم مجھے دنیا کی زندگی بتاتے ہو. میں تمہیں نیک اعمال کی طرف دعوت دیتا ہوں، تم مجھے برائی کی طرف بلاتے ہو. اے میری قوم کے لوگوں، ادعوکم الی النجاۃ، میں تمہیں نجات کا راستہ بتاتا ہوں. تدعوننی الی النار، تم مجھے جہنم کا راستہ دکھاتے ہو. تو ایک اچھے انداز میں اپنی قوم کو سمجھایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے سمجھانے کو بھی قرآن کریم کی آیتوں کا حصہ بنایا ہے. پھر آگے اپنی قوم سے ہی کہتے تھے کہ آج میری بات نہیں مانتے، لیکن جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو پھر تمہیں میری باتیں یاد آئیں گی. اس کا بھی تذکرہ ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اندھا اور بینا، یعنی ایک وہ آدمی جس کی آنکھوں میں بینائی ہو اور جس کی آنکھوں میں بینائی نہ ہو، یہ برابر نہیں ہوتے. اسی طرح نیکی کی زندگی اختیار کرنے والا اور برائی کی زندگی اختیار کرنے والا بھی برابر نہیں ہو سکتا. دونوں کا ٹھکانہ بھی الگ ہے، دونوں کی زندگی کی بہاریں بھی الگ ہیں اور دونوں کا انجام بھی الگ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا میں بار بار اس آیت کو سمجھایا ہے قرآن کریم میں کہ دنیا میں اگرچہ نیک اور بد بعض دفعہ ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے سوتے پیتے گھومتے ہیں، لیکن آخرت میں دونوں کا ٹھکانہ الگ الگ ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جعل لکم اللیل لتسکنوا، رات ہم نے بنائی ہے آرام کے لیے، اور دن والنہار مبصرا، اور دن بنایا ہے محنت کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ نے نظام فطرت کو اور نظام انسان کو اور فطرت انسانی کو اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ فطرت انسانی ہے کہ رات کو آرام کیا جائے اور دن میں جاگ کر محنت مزدوری کام کاج روزی روزگار کی محنت کی جائے. جب انسان اس فطرت سے ہٹتا ہے اور وہ راتوں کو محنت مزدوری کیا کرتے ہیں، نوکریاں اور کیا کرتے ہیں اور دن میں پڑے سوتے رہتے ہیں، تو اس فطرت انسانی کا ہٹنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ صحت جسمانی، صحت انسانی انسان کی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. بنانے والے اللہ ہیں، جسم کو بنانے والے اللہ ہیں، وہی بہتر جانتے ہیں کہ یہ جسم کیسے صحیح رہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس جسم کو بہتر رکھنے کے لیے رات کو آرام کے لیے مقرر کیا ہے اور دن کو محنت کے لیے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان و زمین کو بھی بنایا ہے اور تمہاری بہترین صورتیں یعنی انسانی شکل و صورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کھانے پینے کا بھی بہتر اچھا بندوبست کیا ہے. یعنی بہتر اور کھانے پینے کی اچھی چیزیں بنائی ہیں اللہ نے. گندی چیزیں انسان اپنے ہاتھ سے بناتا ہے. اگر ہم صرف اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کا استعمال کریں، جیسے کہ فروٹ ہیں، سبزیاں ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کردہ چیزیں ہیں جو کہ بالکل نیچرل چیزیں ہوتی ہیں، صاف چیزیں ہوتی ہیں، اگر ان کا استعمال ہو تو واقعی وہ چیزیں پاک صاف ہوتی ہیں، اس سے صحت کبھی خراب نہیں ہوتی. صحت انسان کی جب سے خراب ہونا شروع ہوئی ہے اور بیماریاں دنیا میں اس وقت سے وجود میں آئی ہیں جب سے انسان نے اپنے ہاتھ سے چیزوں کو بدل کر بنانا شروع کیا ہے، اور وہی چیزیں انسان کی بیماری کا سبب بنتی ہیں. جیسے کہ آج کل کی کھانے کی چیزیں ہیں، جنک فوڈ وغیرہ جو ہیں، جو انسان تلی ہوئی چیزیں کھاتا ہے، صحت کو بے تحاشا نقصان پہنچاتی ہیں، لیکن پھر بھی انسان کھاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، ہم نے اتنا اچھا تمہیں بنایا ہے. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، کھانے کے لیے بھی اتنی اچھی چیزیں پیدا کی ہیں. سبزی انسان کی صحت کے لیے سب سے بہتر ہے، لیکن تم کیوں وہ چیزیں کھاتے ہو اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی جس سے تمہاری صحت کو نقصان پہنچتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ سورہ حامیم سجدہ ہے، اس سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حقانیت کو بیان فرمایا ہے. کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون،
عربی زبان میں ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ پھر آگے زمین کی پیدائش کا تذکرہ ہے کہ زمین و آسمان پہلے کچھ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ساری چیزیں وجود میں آئی ہیں۔ پھر قوم عاد اور قوم سمود کا تذکرہ ہے اور ان کی ہلاکت کا تذکرہ ہے، ان کی ہلاکت کا تذکرہ ہے۔ پھر قوم عاد اور قوم سمود کی جو تفصیلی آیتیں ہیں، ان آیتوں کا تذکرہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے سردار عتبہ بن ربیعہ کے سامنے جب پڑھی اور اس نے سنا کہ عاد کو اس طرح زمین میں برباد کیا گیا اور سمود کو اس طرح تباہ کیا گیا، تو وہ ڈرا اور وہ ایمان کی طرف مائل بھی ہوا اور اپنے سرداروں کو جا کر سمجھایا بھی کہ اگر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا یا ان کی بات نہ مانی تو کہیں ہمارا بھی وہ انجام نہ ہو جو قوم عاد اور قوم سمود کا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں جو قوم عاد اور قوم سمود سے متعلق تھیں صرف عتبہ کو پڑھ کر سنا دی۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ۔ ان آیتوں کے صرف پڑھنے کا اتنا اثر ہوا کہ وہ ڈرنے لگ گیا کہ کہیں ہم پر بھی کوئی اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حساب و کتاب کا ایک منظر ہوگا کہ انسان دنیا میں بولا کرتا تھا اور زبان سے بولا کرتا تھا، اور زبان کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی گویائی دی ہوئی تھی، صلاحیت دی ہوئی تھی، لیکن کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ بولنے کی صلاحیت اور گویائی ہاتھوں کو بھی دیں گے، اور یہ ہاتھ بھی انسان کے بتائیں گے کہ یہ کیا کیا کرتا تھا، اور یہ پاؤں بھی انسان کے بولیں گے کہ یہ کہاں چل کر جایا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو بھی یہاں بیان فرمایا ہے۔ پھر کفار کے مزاج کو بیان فرمایا ہے، لا تسمعوا لہذا القرآن، قرآن کی تعلیمات کو روکنے کی تدبیر کرتے ہیں اور قرآن کو سنتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، جیسے کہ آج کے دور میں بھی بہت سارے نام کے مسلمان بے دین جو مسلمانوں میں رہ کر مسلمانوں کو دین اور ایمان سے دور کرنے کی سازشیں کرتے ہیں۔ نام کے مسلمان ہیں، قرآن سے بھی نفرت کرتے ہیں، قرآنی تعلیمات سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کی ہلاکتوں کا بیان فرما رہے ہیں، ذالک جزاء اعداء اللہ النار۔ اور پھر خوش نصیب ایمان والوں کا تذکرہ ہے جو صرف ایمان ہی نہیں لائے بلکہ ایمان لانے کے بعد اس پر جم گئے، ڈٹ گئے اور اسی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے لیے سکون کی زندگی ہے، آخرت میں فرشتوں کی طرف سے ان کو بشارتیں ملیں گی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں سے کہ اگر تم کسی کو اچھائی کی طرف بلاؤ تو اچھے انداز میں بلاؤ، اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تم پھر بھی اس کے ساتھ اچھائی کرو، اور اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بیان کر دیا کہ اگر تم برابر اس کا اہتمام کرو گے، ادفع باللتی ہی احسن، کہ کوئی تمہارے ساتھ برا کر رہا ہو تم پھر بھی اس کا اچھا کر رہے ہوگے تو ایک دن تم دیکھو گے جو تمہارا دشمن تھا وہ گہرا دوست بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کا تذکرہ فرما رہے ہیں، فائدہ بتا رہے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے انسان برائی کا جواب برائی سے دے، یہ تو عام حالت ہے، یہ تو معاشرے کا حصہ ہے، بلکہ ہر انسان کی عادت ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم و تربیت یہ ہے، انسانوں کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ برائی کا جواب اچھائی سے دو اور برابر اس کی محنت کرتے رہو، اس کا نتیجہ کچھ دنوں میں یہ دیکھو گے جو تمہارا گہرا دشمن، جو تمہارا بہت پکا دشمن تھا وہ گہرا دوست بن جائے گا۔ کأنہ ولی حمیم، اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بنجر زمین ہو اس پر جب پانی برستا ہے تو وہ زمین اگ جاتی ہے، ہری بھری ہو جاتی ہے، سبزہ اگتا ہے، دیکھنے میں بھلی معلوم ہوتی ہے۔ اب تک وہ زمین بنجر تھی اور وہ کسی کام کی نہیں تھی، لیکن آسمانی اور بارش کا پانی برسنے سے اس زمین میں جان آ گئی، دیکھنے میں اچھی معلوم ہوئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن کریم ہے، اس سے بھی لوگوں کی زندگیوں کو یہ قرآن زندہ کر دیا کرتا ہے۔ اس کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے، اس کی عظمت کا خیال رکھا جائے، اس کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے، محبت سے پڑھا جائے تو اس سے بھی مردہ دل، بنجر دل